کہ یہ عدد الصحابہ شاید پڑھیں گے یہاں سے، عدد الصحابتی، صحابہ کرام کی تعداد کیا ہے؟ حقیقی تعداد حضرات صحابہ کرام کی کتنی تھی یہ تو معلوم نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابہ کرام دور دراز دیہاتوں میں مسلمان ہوئے، پھر وہیں پر رہے، ان کی تعداد کسی کے سامنے نہیں ہے، تو اسی لیے مختلف اقوال ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کی تعداد کیا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقی انبیاء کی تعداد نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کی تعداد نہیں بتائی کہ انبیاء کرام کی مجموعی تعداد کتنی ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ عموماً ایک بات کہہ دی جاتی ہے کہ 1,24,000 یا 2,24,000، تو اس کے ساتھ کم و بیش کہنا ضروری ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے۔ اگر کم و بیش ساتھ نہ کہا تو غلطی ہوگی، اس لیے کہ انبیاء کی جو درست تعداد ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ جو 1,24,000 کی جو روایت ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس درجے کی نہیں ہے کہ اس پر یقین کر کے کہہ دیا جائے کہ ہاں جی انبیاء کی تعداد اتنی ہے، یقینی درجے کی نہیں ہے وہ، اس لیے ساتھ کم و بیش کہنا ضروری ہے۔ تو صحابہ کے ساتھ بھی جب کہنا 1.25 کے جو بھی اس کے ساتھ کم و بیش کہنا ضروری ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی انبیاء کی تعداد کا تذکرہ کرتا اور ساتھ کم و بیش نہیں کہتا تو پھر اس میں غلطی یہ ہوگی کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، اب ہو سکتا ہے 1,24,000 سے زیادہ ہوں، تو اوپر والوں کو اس نے انکار کیا، یا کہتے 2,24,000 ہیں، شاید اس سے کم ہو یا اس سے بھی زیادہ ہوں، تو اس نے جو لوگ نبی نہیں تھے ان کو بھی بنا دیا کہ وہ بھی نبی ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اس لیے ساتھ لیس ہناک احصاء دقیق لعدد الصحابہ، صحابہ کرام کی تعداد جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ آراز صحابہ کرام کی تعداد اتنی ہے، لیکن ہناک اقوال لأہل العلم، لیکن اس حوالے سے اہل علم کے اقوال موجود ہیں، یستفاد منہا، جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، انہم یزیدون علی 100,000 صحابی، کہ صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 سے متجاوز ہے، یزیدون زیادہ ہیں، علی 100,000 1,00,000 سے زیادہ ہیں، باقی 1,00,000 سے کتنے زیادہ ہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ نہیں، تابعین والا بھی نہیں پڑھا، ہم اس سے پیچھے پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے پڑھا جا رہا ہے، تابعین پہ تو ابھی پہنچے ہی نہیں تھے۔ جی ٹھیک ہے، یہی پڑھیں گے، عدد الصحابہ ہی پڑھیں گے، کوئی بات نہیں۔ وَأَشْهَرُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ قَوْلُ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِي رحمہ اللہ تعالی، اس حوالے سے جو مشہور اور معروف قول ہے وہ امام ابو زرع رازی کا ہے۔ فرماتے ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، عن 1,014,000 من الصحابتی، 1,14,000 صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، ممن روا عنہ وسمع منہ، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے اور آپ سے سماعت کی ہے۔ 1,14,000 حضرات تو ایسے مل رہے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کیا ہے۔ عدد طبقاتہم، صحابہ کے طبقات کی تعداد، اختلف فی عدد طبقاتہم، صحابہ کے طبقات کی تعداد میں بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ فمنہم
من جعلها باعتبار السبق الى الاسلام، ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو اسلام میں سب سے پہلے ہیں، سبقت لینے والے ہیں، السابقون الاولون ہیں، وہ مراد ہیں، اول ہجرتی، یا جو ہجرت میں سبقت لینے والے ہیں ایک طبقہ، وہ مراد ہے، او الشہود المشاہد الفاضلۃ ومنہم من قسمہم باعتبار آخر، یا وہ حضرات مراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، اور یا کسی اور تقسیم کے اعتبار سے ان کو منقسم کیا گیا ہے، فکل قسمہم حسب اجتہادہ، ہر ایک نے بس اپنے اجتہاد سے ہی یہ اندازہ لگایا ہے، باقی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ فقسمہ ابن سعد خمس طبقات، ابن سعد نے 5 طبقات میں منقسم کیا ہے، وقسمہ الحاکم اثنتی عشرۃ طبقۃ، اور امام حاکم نے صحابہ کرام کے 12 طبقات بنائے، افضلہم، صحابہ میں سے بہترین افضل ترین شخصیات کون سی ہیں؟ ویسے تو ساری افضل ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے افضلہم علی الاطلاق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ثم عمر رضی اللہ تعالی عنہ، باجماع اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ثم عثمان، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حالا قول جمہور اہل سنتی، جمہور اہل سنت کے نزدیک، ثم تمام العشراتی، پھر اس کے بعد تمام عشرہ مبشرہ، جن 10 کو جنت کی خوشخبری ایک مجلس میں ملی، ثم اہل بدر، پھر ان کے بعد اہل بدر، ثم اہل احد، پھر احد میں شریک ہونے والے، ثم اہل بیعت الرضوان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد بیعت رضوان میں شامل ہونے والے افضل۔ اچھا، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر صحابہ کرام کے بارے میں سوالات کیے، حضرت اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، تو نام تو اس نے سنا تھا کہ بڑے علمی شخصیت ہیں، مجلس میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ جواب دے دیں تو، ان کا بالکل دوں گا، بتاؤ۔ تو یہ جو رفض کا جو فتنہ اٹھا تھا عبداللہ بن سبا کی اولاد کا، سب سے پہلے اعتراضات کس پہ ہوئے؟ یہ فتنہ جو اٹھا سب سے پہلے کس صحابی پہ اعتراضات کرنے شروع کیے تھے؟ ابتدا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراضات شروع ہوئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شہید بھی کیا، محاصرہ بھی کیا، بڑا کچھ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم مزاج تھے۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود نرم مزاج ہونے کے، جب حکومت ان کے پاس آئی تو ابتدا میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، اور جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب کا جو فتنہ اٹھا تھا، جو اس کے ساتھ ہو گئے تھے، ان کے خلاف بھی حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جہاد ہوا، تو حضرت صدیق اکبر نے بھی اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں کی، بالکل، حالانکہ باوجود حضرت عمر نے کہا بھی کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، فرمایا نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج اگر اس کے انکار کرے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں۔ اور یقیناً حضرت ابوبکر صدیق اپنی بصیرت سے سمجھ گئے تھے، اگر اس وقت حضرت ابوبکر صدیق ان کے خلاف جہاد نہ کرتے، آج تو اللہ جانے کتنے فتنوں کا ہم شکار ہوتے۔ پھر حضرت عمر تو اللہ اکبر جلالی آدمی تھے، حضرت عمر کے سامنے تو کوئی ساری نہیں اٹھا سکتا تھا،
جلالی آدمی تھے، لیکن حضرت عثمان بڑے نرم مزاج تھے، تو اس نرم مزاجی سے باغیوں نے فائدہ اٹھانا شروع کیا، حضرت عثمان کو شہید کیا۔ تو بہرحال جو بھی میں بات بتا رہا ہوں وہ باقی تاریخی باتیں ہیں۔ ایک بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا سمجھیں آپ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے مدینے میں لڑائی ہو، ورنہ آپ کو پتہ ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو کھڑا بھی کیا ان کی حفاظت کے لیے۔ حضرت عمر کے بیٹے وہاں موجود ہیں اور دیگر صحابہ کرام کی صاحبزادے وہاں موجود ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ صحابہ نے کہا بھی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کے خلاف جہاد کریں، لیکن حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں اپنی خاطر مدینے کو خون سے سرخ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ حضرت عثمان کا ایک مزاج تھا، بہت نرم مزاجی تھی حضرت عثمان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جان دے دی لیکن جنگ نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شخص ان کے پاس آیا، حضرت عبداللہ کے پاس، اور کہنے لگا کہ اسلام میں سب سے بہترین آراء صحابہ اکرام کون ہیں؟ تو انہوں نے ترتیب بتائی کہ جو بدر میں شریک ہوئے، پھر اس کے بعد جو احد میں شریک ہوئے، پھر اس کے بعد جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو حضرت نے ان کو سمجھایا، بات ہوئی، تو کہنے لگا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان افضل ہیں؟ حضرت عثمان بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے، حضرت عثمان احد کے اندر تھے لیکن وہاں سے بھی بھاگ گئے تھے، بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے، کس اعتبار سے آپ حضرت عثمان کو افضل کہہ سکتے ہو؟ یہ اعتراض تھے ان کے۔ جو اسلام اور کفر کا پہلا مارکا تھا غزوہ بدر، حضرت عثمان اس میں بھی نہیں ہے، اس کے بعد احد میں بھی بھاگ گئے، بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہو حضرت عثمان افضل ہے؟ یہ اعتراض اس نے کیے کہ ہم نہیں مانتے آپ کی بات کہ حضرت عثمان کو آپ افضل کہتے ہو۔ یہ اعتراض کر کے اٹھ کے جانے لگا، لوگ سارے متوجہ ہوئے کہ بھائی اعتراض تو بڑے بھاری ہیں اس کے، اٹھ کے جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا دامن پکڑ کے کھینچا، کہا بدبخت سوال کیے جواب نہیں سنتا، بیٹھ نیچے۔ یہ جو فتنہ فساد مچانے والے سوال کرتے ہیں جواب نہیں سنتے، جی ہاں، بس ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو بس شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ سوال کیے جواب نہیں سنتا، بیٹھ نیچے، بٹھایا نیچے، فرمایا سن، غزوہ بدر میں حضرت عثمان نہیں شریک ہوئے، پتہ ہے کیوں نہیں شریک ہوئے؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ آپ نہ جانا، کیونکہ اللہ کے نبی کی بیٹی بیمار تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بیٹی کی خدمت کریں، جہاد میں برابر آپ کا ایسا ہوگا۔ اور جب غزوہ بدر کے شرکاء جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال غنیمت میں ایسا باقی لوگوں کو دیا اتنا ہی حضرت عثمان کو بھی دیا۔ تو حضرت عثمان کی فضیلت میں تو کمی کوئی نہیں، حالانکہ حضرت عثمان شریک نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کے نبی کا حکم تھا اس لیے نہیں ہوئے۔ دین نام ہے اپنی مرضی کا نہیں، اللہ کے نبی کے حکم کا۔ تو جب اللہ کے نبی کسی کو کسی جگہ شرکت کا حکم دے وہ دین ہے، اپنی مرضی کرنے کا نام دین تھوڑا ہی ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ آپ کی بیوی بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، آپ اس کی خدمت کریں۔ تو دین اللہ کے نبی کے حکم ماننے کا نام ہے، اپنی مرضی کرنے کا نام نہیں ہے۔ آج اہل بدعت جو ہیں اسی وجہ سے تو بدعت میں مبتلا ہے کہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں مانتے۔ آپ کو بھی مسئلہ سمجھاتا چلوں، دیکھیں شریعت کس کا نام ہے؟ اپنے نفس کی خواہش اور تقاضا پورا کرنے کا نہیں، اللہ کے نبی کی بات ماننے کا نام دین ہے۔ اس وقت دین کیا تقاضا کر، آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، تبلیغ میں جانا کیا ہے؟ دین کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کے پاس جانا کیا ہے؟ دین ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی کی ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، گھر میں اس کو خدمت کی ضرورت ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، بتائیں آپ تبلیغ میں جانا دین ہے؟ بولے بولے بولے۔ بیوی بیمار ہے، بیوی کو خدمت کی ضرورت ہے، اس کے پاس کوئی نہیں، اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، کہتے میں تو تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے بندے اس وقت تبلیغ دین نہیں، اس وقت اس کی خدمت دین ہے۔ اب اس کی خدمت کرو، کہتے ہیں میں نے جہاد میں جانا ہے، بیوی بیمار ہے، اس کا علاج کرنے والا اس کی خدمت کرنے والا پاس کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں میں جہاد میں جا رہا ہوں، نہیں میں عمرے پہ جا رہا ہوں، نہیں اب اس کی ضرورت۔ حضرت اویس قرنی
رحمہ اللہ تعالی اللہ کے نبی سے رابطہ بھی کیا، ماں بیمار ہے، فرمایا نہیں آنا، ماں کی خدمت کرو۔ بھیا پکڑا ہوا تھا آپ کے پاس، طوطا پکڑا ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے، جاؤ۔ تو اپنی مرضیوں کا نام دین نہیں ہے۔ بعض مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوا، ہمارے پاس کوئی طالب علم آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں حضرت ہمیں ضرور داخلہ دیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے، کہتے ہیں اس لیے کہ ہم گھر سے بھاگ کے آئے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں آنے دیتے تھے اتنا دور، جس لیے ہم بھاگ کے آئے، ہمیں ضرور داخلہ دیں۔ اور فرماتے ہیں میں نے کہا تمہیں تو داخلہ ملے گا ہی نہیں، کہ بھائی کراچی میں آ کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے علاقے میں بھی پڑھ سکتے ہو، ماں باپ کی بات ماننا ضروری۔ تو دین اپنی مرضی کا نام۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ اب دیکھیں شریعت کی بات ماننا، شریعت کی بات ماننا ہر اعتبار سے ضروری ہے۔ اس موقع پر دین کا تقاضا کیا ہے؟ اب دیکھیں شریعت کا حکم ہے اب صبح صادق ہو جائے، اب صبح صادق کے بعد غروب آفتاب تک کھانا پینا کچھ نہیں، اس کا نام روزہ ہے۔ اب شریعت کا حکم تھا نہ کھانا دین ہے، جب سورج غروب ہو گیا اب کوئی آدمی کہتا ابھی بھی نہیں کھاتا، عشاء کے بعد کھولوں گا ذرا زیادہ ثواب ملے، آپ بتائیں مجھے ثواب ملے گا یا اس نے اپنے روزے کو خراب کیا؟ کیونکہ جب تک شریعت کا حکم تھا نہ کھانا دین تھا، اب شریعت کا حکم ہے کھانا دین ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ لوگ عمرہ کے لیے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار لے جائے، ہمیں بھی آپ کو بھی۔ آپ دیکھیے جب تک طواف شروع نہیں ہوا اس وقت تک تلبیہ ہے، اور تلبیہ پڑھنا بہترین عبادت ہے، عورتوں کے لیے آہستہ، مردوں کے لیے بلند، لیکن اب تو لوگوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا نا، اپنی گپیں لگاتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں گپیں لگا رہے ہیں، جدہ سے مکہ آ رہے ہیں گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، مسجد عائشہ میں احرام باندھ کے عمرہ کرنے آتے ہیں وہاں سے بھی گپیں لگا رہے ہیں، تلبیہ پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ تلبیہ پڑھنا اس موقع پر سب سے بہترین عبادت ہے، لیکن جب بیت اللہ کے سامنے آ کر طواف شروع کرے گا اب تلبیہ بند، کہ میں تو اب بھی تلبیہ پڑھتا ہوں، نہیں۔ حالانکہ بعض لوگ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا پڑھ رہے ہوتے ہیں تلبیہ، لیکن طواف کے دوران تلبیہ بند ہے، ختم، آپ تلبیہ پڑھنا دین نہیں۔ اب یہاں تیسرا کلمہ پڑھیں، دیگر اذکار پڑھیں، وہ دین ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہے، بیت اللہ کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت۔ والدین کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا، اس عالم دین کو دیکھنا، بیت اللہ کو دیکھنا، یہ عبادت ہے۔ اور صرف بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر 20 رحمتیں اترتی ہیں۔ ایک آدمی طواف کر رہا ہے، طواف کے دوران وہ کہتا ہے میں بیت اللہ کو دیکھوں، نہیں بھائی اب دیکھنے کی اجازت نہیں، مکروہ ہے۔ دوران طواف بیت اللہ کو نہیں، اپنے سامنے دیکھنا ہے، اچانک نظر پڑ جائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کر اب بیت اللہ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ دیکھ بھی رہتے ہیں، ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، ساتھ طواف کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط عمل کر رہے ہیں۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر دوران طواف کچھ چکر ایسے اس نے کیے کہ جان بوجھ کر بیت اللہ کو دیکھتے دیکھتے گیا ہے، وہ چکر پیچھے آ کے واپس لوٹائے اتنے قدم، یہاں تک فقہا نے لکھا ہے۔ تو دوران طواف بیت اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، نیچے دیکھنا ہے، سامنے دیکھنا ہے، اچانک نظر پڑنا الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کر نظر ٹکا کر پورا متوجہ ہو کر سینہ بیت اللہ کی طرف کر کے دیکھنا نہیں ہے۔ ہاں جب آپ چکر پورا کر کے حجر اسود کا استلام کرتی ہیں اس وقت دیکھنا ہے، جب حجر اسود کا استلام ہوگا، اور جہاں جو کام کرنا ہوتا ہے لوگ غلط کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، جب حجر اسود کا استلام ہے تو مکمل طور پر حجر اسود کے سامنے پورا چہرہ، پورا رخ، پورا سینہ حجر اسود کی طرف کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ استلام کریں، پھر آگے بڑھیں۔ لیکن وہاں سے تو لوگ سلوٹ مار رہے ہیں جیسے فوجی دور سے آتے لاگے جا رہے ہیں، نہیں، اب پورا مکمل رخ اس کی طرف کر کے اس کا استلام کریں، یہ حکم ہے۔ اور پھر جب طواف شروع ہو جائے اب اس کو نہیں دیکھنا، اب سامنے دیکھنا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ طواف سے پہلے بیت اللہ کو دیکھنے والے پر 20 رحمتیں اتر رہی ہیں، لیکن طواف کے دوران دیکھنا منع ہے۔ اب شریعت کا حکم ہے، آپ کہتے ہیں بھائی آپ پہلے کہہ رہے تھے 20 رحمتیں اتر رہی ہیں، اب میں طواف کروں آپ بیت اللہ کو دیکھنے سے منع کرتے ہیں، بھائی دین وہ تھا اب یہ ہے۔ تو اپنی مرضی کا نام دین نہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی پہ چلنے والے تھوڑے ہی تھے، اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ ابھی آپ کے ذمہ یہ خدمت ہے، آپ یہ کریں، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو اس بات میں کیا اعتراض ہے؟ ایک جواب، اس کے اور بھی بڑے تحقیقی جواب ہیں، میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، بڑی باتیں اس کے پیچھے۔ دوسرا اعتراض کہ احد میں بھاگ گئے تھے، سوال یہ ہے
کہ احد کے موقع پر حالات ایسے بن چکے تھے، خبر یہ مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ اکرام میں ایسی افراتفری مچ گئی کہ ایک دوسرے کی تلواروں سے ایک دوسرا مر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کسی کو، اس لیے ایک دوسرے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہو گئے۔ تو تمہیں اس پہ کیا اعتراض؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم جلال والی شخصیت ایک پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ غالباً اسعد نے پوچھا تھا، کہنے لگے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ان کا مرم پٹی کی ہے؟ کہنے لگے نہیں، وہ مراد نہیں، یعنی خوف کی کیفیت ایسی طاری ہو گئی کہ جب یہ بات مشہور ہو گئی اللہ کے نبی شہید ہو گئے، سب کے جسموں سے جان ہی نکل گئی، یہ کیفیت بن گئی تھی۔ لہذا تمہارے اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صحابہ اکرام سے جو یہ اجتہادی لغزش ہو گئی تھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ اور پھر صحابہ اکرام واپس لوٹے، اللہ کے نبی کی جب آواز آئی، اللہ کے نبی کا پتہ چلا اللہ کے نبی حیات ہیں، صحابہ واپس آئے اور کیسے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی۔ صرف اب دیکھیں ایک مسئلہ، حالانکہ پہلے احد میں فتح ہو گئی تھی، صرف ایک بات، وہ جو چھوٹی سی پہاڑی ہے احد کے نیچے دامن ہے جو، وہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستہ کھڑا کیا تھا ان سے کہا تھا کہ آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک میں نہ کہوں، لیکن ان سے یہ لغزش ہو گئی کہ انہوں نے سمجھا جی جنگ ہم جیت گئے ہیں، فتح ہو گئی ہے، چلو اب بس فارغ ہیں، اللہ کے نبی کا حکم صرف جنگ کے دوران تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، وہ وہاں سے ہٹ گئے تو دشمن پیچھے سے آ گئے، یہ مسئلہ ہوا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا کہ تم سے لغزش ہو گئی تھی میں نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ اور رہا تیسرا سوال کہ وہ بیت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، سوال یہ ہم لمبے چوڑے جوابات میں کیا پڑھے، بیت رضوان ہوئی کس کی وجہ سے تھی؟ بیت رضوان کس کی وجہ سے ہوئی؟ سبب کون ہے؟ کس کی خاطر بیت رضوان لی؟ جی بیٹا بیت رضوان کس کی؟ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خاطر، وہ تو ہوئی حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، تو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کا تو وہ درجہ ہے۔ ان سے آپ کے نا آدھا گھنٹہ بعد میں خود کال کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خاطر بیعت کی جا رہی ہے، وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ بیت رضوان کا شرف اور فضیلت تو باقی صحابہ کو ملی حضرت عثمان کی وجہ سے، اور تم حضرت عثمان پہ اعتراض کرتے ہو، اور پھر اللہ کے نبی حضرت عثمان کو اس بیعت میں اپنے ہاتھ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اس سے بڑی فضیلت اور شرف کیا ہوگا؟ تو بہرحال منہ اٹھا کے پھر وہ بندہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اولہم اسلاما، اس کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون سے ہیں؟ من الرجال الاحرار، آزاد مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 من الصبیان، بچوں میں سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 من النساء، عورتوں میں سے خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الخدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں مسلم۔ اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھیں، حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں پہلے مسلمان ہوئے، حضرت علی بچوں میں پہلے مسلمان ہوئے۔ میں یہاں پر ایک جملہ بتا رہا ہوں، سوال یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی پہلے مسلمان ہوئے تو حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہے۔ بات سمجھیں اچھی طرح سے، یہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے بچوں میں پہلے مسلمان حضرت علی ہوئے، لیکن مردوں میں پہلے مسلمان کون ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی کا پہلے مسلمان ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے حضرت علی کی پرورش اور تربیت کون کر رہا تھا؟ حضرت علی رہتے کس کے پاس تھے؟ حضرت علی کا خیال کون رکھتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی کی پرورش یہ اللہ کے نبی کرتے تھے، حضرت علی رہتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سنبھالتے خرچہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کر رہے ہیں، تو حضرت علی تو ان کے ماتحت تھے، ان کا مسلمانوں کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی نے اسلام پیش کیا، پوچھا بھی نہیں یا رسول اللہ کیوں،
یا یہ نہیں کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا سوچنے کا من نہیں اسی وقت مسلمان ہوگا، اس سے بڑا جان نثار کون ہوگا؟ اور چلے حضرت خدیجہ اگر پہلے مسلمان ہوئی ہیں، یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے، حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، بیوی سے بات منوانا آسان ہے۔ من الموالی، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ یہ بھی غلام ہے، ان کا کوئی پہلے مسلمان ہونا کوئی کمال کی بات نہیں چونکہ غلام ہے۔ اور من العابید، غلاموں میں سے، وہ تو آزاد غلاموں میں سے زید بن حارثہ ہیں، اور غلاموں میں سے بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے بلال رضی اللہ تعالیٰ، بلال حبشی، یہ غلاموں میں پہلے مسلمان ہوئے۔ آخرہم موتن، صحابہ کرام میں آخری زمانے تک کون سا صحابی باقی رہا جو سب سے آخر میں فوت ہوا؟ ابو طفیل عامر ابن واصلہ اللیثی۔ یہ سوال اہم ترین سوال ہے کہ صحابہ کا زمانہ کب تک ہے، 110 ہجری تک یا 100 ہجری تک؟ ابو طفیل عامر بن واصلہ لیثی ماتا سنتا مئتا بمکۃ المکرمہ، 100 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ان کی وفات ہوئی۔ وقیل اکثر من ذالک، بعد میں اس سے بھی زیادہ لکھا ہی نہیں، 110 ہجری تک کا قول موجود ہے کہ 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ، 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ثم آخر موتا قبلہ انس بن مالک، اور پھر ان میں ان سے پہلے جو وفات ہوئی انس بن مالک کی ہوئی، وہ ہوئی ہے توفی سنتا 93 بالبصرہ، بصرہ میں ہوئی ہے سن 93 ہجری میں۔ یہ تقریباً صحابہ کا زمانہ 110 ہجری تک ہے۔ اشہر المصنفات فیہ، اس موضوع پر مشہور تصانیف کون سی؟ الاصابۃ فی تمیز الصحابہ لابن حجر عسقلانی، الاصابہ فی تمیز الصحابہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ اردو میں چھپ چکی، اسد الغابہ اردو میں اس کا ترجمہ مل جاتا ہے، اور بڑی کمال کی کتاب ہے، تقریباً 10,000 صحابہ کا ذکر ہے اس میں، اسد الغابہ میں۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اسد الغابہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اسد الغابہ جنگلوں کے شیر، جنگلوں کے شیر، واقعی شیر تھے۔ لعلی ابن محمد الجزری المشہور بابن اسیر، جو ابن اسیر کے لقب سے مشہور تھے۔ الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر، ابن عبد البر کی یہ کتاب بھی معروف مشہور کتاب ہے الاستیعاب، اس سے بھی زیادہ تر محدثین نے استفادہ کیا۔ چلیے معرفت التابعین، تابعین کی پہچان، تابعین کون لوگ ہوتے ہیں، ان کے طبقات کیا ہیں؟ تعریف التابعی، تابعی کی تعریف، لغتاً التابعون جمع تابعی، التابعون تابعی کی جمع ہے، او تابعین والتابع، یہ تابع کی جمع ہے، اور تابعون یہ کیا ہے؟ اسم فاعل من تبعۃ، تبعۃ سے اسم فاعل واقع ہو رہا ہے، بمعنی مشا خلفہ، اس کا معنی پیچھے چلنے کا ہے، پیچھے چلا، پیچھے چلا یعنی صحابہ کے بعد آئے، یہ مطلب صحابہ کی اتباع کی، صحابہ کے نقش قدم پر چلے، یہ مراد۔ اصطلاحاً ہوا تابعی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے لقیہ صحابیا مسلما، جس نے اسلام کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی ہو، ومات علی الاسلام، اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی۔ وقیل ہوا من صاحب الصحابی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس شخص کو صحابی کہتے ہیں، اس شخص کو تابعی کہتے ہیں جو صحابی کی صحبت میں بیٹھا ہو۔ اچھا، تابعین کی تعریف اور تابعین کے طبقے کا الگ ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا تمیز المرسل من المتصل، کہ مرسل اور متصل میں تمیز ہو جائے گی، پتہ چلے گا یہ حدیث متصل ہے یا مرسل ہے، کیا ہے۔ طبقات التابعین، تابعین کے طبقات، اختلف فی عدد طبقاتہم، صحابہ تابعین کے طبقات میں اختلاف کیا گیا ہے، فقسمہم العلماء کل حسب وجہتہ، ہر عالم نے اپنے انداز کے مطابق اس کی تقسیم کی ہے۔ فجعلہم مسلم ثلاث طبقات، امام مسلم نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں 3 طبقات ہیں تابعین کے۔
وجعلهم ابن سعد، ابن سعد نے اربع طبقات، 4 طبقات میں تقسیم کیے. وجعلهم الحاکم 15 طبقۃ، 15 طبقات میں تقسیم کیے امام حاکم نے. الاولی منها من ادرک العشرۃ من الصحابۃ، اور ان کے نزدیک سب سے پہلے وہ طبقہ ہے جنہوں نے عشرہ مبشرہ کے ساتھ ملاقات کی. المخضرمون، مخضرمون یہ کون لوگ ہیں؟ واحدہم محضرم، اس کی واحد محضرم ہے. والمحضرم هو الذي ادرک الجاہلیہ، محضرم اس کو کہتے ہیں جس نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا ہو. وزمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہو. ولم یرہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہو. تو وہ بھی کیا ہے؟ من التابعین علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق یہ لوگ بھی تابعین میں سے. وعدد المخضرمین نحو 20 شخصا، تقریباً 20 ان کی تعداد ہے. کما عدہم الامام مسلم، جیسے کہ امام مسلم نے اس کو شمار کیا ہے. وہ صحیح، لیکن صحیح بات یہ ہے انہم اکثر من ذالک، کہ ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، 20 سے بھی زیادہ ہے. ومن ابو عثمان النہدی والاسود بن یزید النخعی، یہ بھی انہی حضرات میں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، جاہلیت کا زمانہ بھی پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکتی. یہ مخضرمین. الفقہاء السبعۃ، فقہاء السبع مشہور معروف مدینہ منورہ کے جو 7 فقی مشہور تھے، کیونکہ ہر آدمی تو فقی تھوڑا ہی ہوتا ہے، ہر آدمی فقی نہیں ہوتا کہ ہر آدمی فتوی دینے بیٹھ جائے کہ میں فقی ہوں. نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جو 7 فقی تھے مدینہ منورہ میں، باقی لوگ مسئلہ ان سے پوچھ کے عمل کرتے تھے یا ہر آدمی مجتہد بنا ہوا تھا؟ تو یہ جو 7 فقہا تھے ان سے پوچھ کر چلتے تھے، صحابہ کرام ان سے پوچھ کے چلتے تھے. یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے قرآن کی آیت جیسے سمجھا مطلب نکال لیا، حدیث کو جیسے سمجھا مطلب نکال لیا، اور جو بات قرآن اور حدیث میں نہیں جیسے چاہ اپنے جی کے مطابق. نہیں، اہل علم کے پاس جاتے تھے. تو اجتہاد انہی مسائل میں ہوتے ہیں. بعض لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے کہ بھائی آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اجتہاد کیوں کرتی ہیں، فقہا کی بات کیوں مانتی ہیں؟ ان سے کہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے اندر جو بات ہے اس میں اجتہاد نہیں کرتے. جو بات قرآن اور حدیث میں موجود ہے اس بات کو کسی اور سے نہیں لیتے، وہ قرآن اور حدیث سے ہی لیتے ہیں. ہاں، جو بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ بات فقہا سے لیتے ہیں، وہ بات صحابہ سے لیتے ہیں، وہ بات تابعین سے لیتے ہیں، وہ بات ائمہ اربعہ سے لیتے ہیں. اور تم جو بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتی ہو تم کہاں سے لیتے ہو؟ تم اپنے ذہن سے نکالتے. ہم 1400 سال پہلے والے کی بات مانتے ہیں، تم آج والے کی بات مان لیتے ہو. اور تمہارا جو آج سے 100 سال پہلے تھا وہ اس بارے میں کچھ کہتا تھا، آج والا کچھ کہتے ہیں، کل والا کچھ کہتے ہیں. ایک مسجد والا کچھ کہے گا، دوسری مسجد والا کچھ کہے گا، تمہارے محلے کے امام یہ کہے گا، اس کے محلے کے امام یہ کہے گا. ایسے تو ہزاروں فرقے بن جائیں گے بھائی. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ 4 کے اندر اس کو بند کر دیں، ورنہ تمہاری ہزاروں مساجدیں جو انگریز دور کے بعد بنی ہے برے صغیر میں، اس سے پہلے نام و نشان نہیں تھا. تو اب تو ہر مسجد کے اندر پھر ایک فقی بیٹھا ہوا ہے، ہر مسجد کے اندر مجتہد بیٹھا اور اس کی تقلید ہو رہی ہے. تمہارے نزدیک ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور یہ جو فقہاء سبع مدینہ منورہ کے ہیں، یا ایسے ہی ائمہ اربعہ، ان کی تقلید کرنا تمہارے نزدیک ان کی بات ماننا شرک ہے. تو اپنے مسجد کے مولوی صاحب کی بات ماننا توحید ہے. بات اچھی طرح سمجھیں. یہ کہنا کہ یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر فقہا کی بات مانتے ہیں، معاذ اللہ یہ الزام ہے. جو بات قرآن و حدیث میں ہے اس میں اجتہاد پہ کوئی نہیں چلتا. اجتہاد ان مسائل میں ہوتا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہوتے. پھر کہتے ہیں جی کون سا مسئلہ ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟ قرآن و حدیث میں سارے مسائل موجود ہیں. ان کا دکھا دو، پوری نماز ہی قرآن و حدیث سے دکھا دو. قرآن و حدیث میں تو پوری نماز کا ذکر بھی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے منکرین حدیث دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی قرآن کو چھوڑ کر حدیث کی کیا ضرورت ہے. تو ایسے ہی یہ لوگ بھی آپ کو دھوکہ دیں گے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے فقہا کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے. اب جب تک ایسے ہزار ہاں مسائل ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، ان میں اجتہاد کیا جاتا ہے یا صحابہ کی بات لی جاتی ہے، اور تم کہتے ہو قرآن و حدیث میں ہر بات موجود ہے. ہر بات کدھر سے؟ اگر ہر بات ہے تو کم از کم چلیں یہی بات بتا دیں، لمبی چوڑی میں نہیں جاتے. جب آپ نماز شروع کرتے ہیں
امام جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، امام اونچی آواز سے کہے گا یا آہستہ آواز سے، یا حدیث سے سنا دو؟ مقتدی اونچا کہے گا آہستہ کہے گا، حدیث سے بتا دو؟ امام ثنا پڑھنا بھول جائے یا مقتدی بھول جائے، سجدہ صاحب آئے گا یا نہیں آئے گا، حدیث سے بتا دو؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا تو سجدہ صاحب ہوگا نہیں ہوگا، نماز ہوگی نہیں ہوگی، حدیث سے بتا دو؟ پوری نماز بھی حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی فقہا نے اجتہاد کیے، صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، تو کیسے مان لیا جائے کہ نہیں جی بس ہمیں قرآن و حدیث کافی؟ تو چلیے، جو فقہاء سبع تھے مدینہ منورہ میں، کون لوگ تھے؟ ومن اکابر التابعین الفقہاء السبعۃ، تابعین میں سے فقہاء سبع جو بڑے علماء میں سے جن کا شمار تھا، وہ کبار علماء التابعین، وہ تابعین میں بڑے علماء ہیں، وہ کلہم من اہل المدینہ، وہ سارے کے سارے اہل مدینہ میں سے، وہم ان میں سے سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی، یہ سوال آنے والا ہے، فقہاء سبع کے نام لکھیں، سعید بن مسیب، والقاسم بن محمد، وعروۃ بن زبیر، خارجۃ بن زید، وابو سلمۃ بن عبد الرحمن، وعبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، وسلیمان بن یسار، یہ 7 تابعین فقہا جن کو فقہاء سبع کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں تھے۔ صحابہ اکرام کے بعد لوگ ان کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے جاتے تھے، جو مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ہوتا یہ بتاتے تھے، ہر آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو بڑا عجیب جملہ کہا تھا، امام ابو حنیفہ چونکہ یہ بہت بڑے محدث تھے، ایک خاتون نے ایک مسئلہ پوچھا کہ حالت ناپاکی میں عورت میت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں اگر اور کوئی نہ ہو تو؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، قرآن حدیث میں میں نے بہت تلاش کیا، مجھے یہ مسئلہ نہیں ملا۔ پھر اپنے شاگرد کے پاس، امام صاحب کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ، ان سے جا کے مسئلہ پوچھ کے آؤ، ہاں ساتھ تاکید کی جاتے جاتے مجھے بھی بتا دینا کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ جب جواب بتا دیا، حضرت نے جواب دیا کہ بالکل غسل دے سکتی ہے، غسل دے سکتی ہے، تو ان کو بھی بتا دیا غسل دے سکتی ہے۔ تو بعد میں جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگے آپ لوگوں کو نا حدیث کے خلاف چلاتے ہیں، آپ نے یہ کہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ عورت ناپاکی کی حالت میں میت کو غسل دے سکتی ہے جب کوئی اور نہ ہو تو؟ امام صاحب نے فرمایا کہ شیخ آپ نے تو حدیث پڑھائی تھی، اسی حدیث سے مسئلہ نکالے۔ ان کا میں نے کون سی حدیث پڑھائی تھی؟ فرمایا آپ سے یہ حدیث میں نے پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حالت اعتکاف میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر باہر نکالا، حضرت عائشہ حالت حیض میں تھیں، ان کا سر دھلایا، تو جب وہاں پر سر دھلا رہی ہیں تو یہاں پر غسل بھی دے سکتی، اسی سے مسئلہ اخذ کیا۔ اس وقت جو امام اعمش نے جو قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، یا معاشر الفقہاء، یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقہا کی جماعت تم لوگ حکیم ہو اور ہم پنساری ہے، تم حکیم ہو ہم پنساری۔ اب محدث کا کام حدیثیں جمع کرنا ہوتا ہے، حدیث سے مسئلہ نکالنا محدث کا کام نہیں ہوتا، حدیث سے مسئلہ نکالنا کام ہوتا ہے کس کا؟ فقیہ کا۔ جس طرح آپ نے دیکھا نا پنساری کے پاس کتنی دوائیاں جمع ہوتی ہیں، ایٹم پنساری کے پاس ڈھیر لگے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پنساری کے پاس ایٹم موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ علاج نہیں کرتا، اس کو نہیں پتا کیا کیا ملائیں گے تو یہ نسخہ بنے گا، ہم ملٹھی ملا رہے ہیں، مصبر ملا رہے ہیں، اور ادھر سے وہ ملا رہے ہیں، کیا بن رہا ہے، گوند کتیرا ملا رہے ہیں، اور ادھر سے اسگند ملا رہے ہیں، کیا بن رہے ہیں، فلاں ملائیں گے، کیا معجون بنے گی، کیا تریفل بنے گی، اور کیا مرکب اس کا بنے گا، کیا چیز بنے گی، لبوب بنے گا، کیا بنے گا، یہ حکیم کو پتہ ہوتا ہے، پنساری کو پتہ نہیں ہوتا۔ پنساری کا کام ہوتا ہے ایٹم بیچنا، اسی طرح محدث کا کام ہوتا ہے حدیثیں جمع کرنا، مسئلہ اخذ کرنا اس کا کام نہیں ہوتا، مسئلہ اخذ کرنا کام ہوتا ہے محدث فقیہ کا۔ جس طرح حکیم کا کام دوائیاں بنانا، نسخے بنانا، اس طرح جو فقیہ ہوتے ہیں وہ بھی مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اس کو اللہ نے استعداد دی ہوتی ہے۔ آپ میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں، اپنے علاج کروانا شروع کر دیں، بھائی ساری دوائیاں تو آپ کے پاس رکھیں، آپ یہ علاج کر دیں، نہیں، اس کا کام علاج کرنا نہیں ہے، اس کا کام دوائیاں بیچنا ہے، اس کا کام دوائیاں بیچنا ہے، تو علاج کرنا ڈاکٹر کا کام ہے۔ تو یہاں پر بھی محدثین کا کام حدیثوں کو جمع کرنا ہے، ان سے مسائل نکالنا محدثین کا کام، فقہا کا کام ہے۔ یا معشر الفقہاء انتم الاطباء، تو آپ کے ساتھ لکھیں گے
وَنَحْنُ الصَّيَادِلَ صاد کے ساتھ صاد یا الف دال لام ہا صیادلہ صیادلہ انصاری ایٹم جمع کرنے والے. بہرحال اس پر اور بھی بڑی باتیں آپ کو کیا کیا سنائے، اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے، سبق رہ رہے ہیں. چلیے آگے. افضل التابعین، تابعین میں افضل لوگ کون ہیں؟ ہناک اقوال للعلماء فی افضلہم والمشہور، تابعین کی فضیلت میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں. مشہور ان میں سے یہ ہے ان افضلهم سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی، ان میں افضل سعید بن مسیب ہیں. وقالوا ابو عبداللہ محمد ابن خفیف الشیرازی، بعض ان کے بارے میں کہتے ہیں. اہل المدینہ یقولون افضل التابعین سعید بن مسیب، اہل مدینہ کہتے ہیں سعید بن مسیب سب سے افضل تابعی ہیں. واہل الکوفہ یقولون اویس القرنی، اور اہل کوفہ کے ہاں اویس قرنی مشہور اور معروف ہیں. واہل البصرہ یقولون الحسن البصری، یہی تین حضرات بڑے تھے واقعتاً، حسن بصری رحمہ اللہ تعالی. یہ بڑے حضرات میں تین لوگ ہیں، اہل بصرہ میں حسن بصری، اہل کوفہ میں اویس قرنی، اور اہل مدینہ میں سعید بن مسیب. یہ تینوں باتیں آپ کو الگ الگ یاد ہونی چاہیے. باقی اویس قرنی کوفہ، بصری بصرہ حسن بصری، اور سعید بن مسیب اس میں میم آتی ہے تو مدینہ. آپ کو یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے بعض بات ہوتے ہیں نا کہ معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس آسمان پہ کس صحابی سے ہوئی تو بات بھول جاتی ہے. ایسے ہی ہوتے ہیں نا، یاد نہیں رہتا، گنتے رہتے ہیں کہ کون سے آسمان پہ کون سے نبی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اس کے لیے ایک جملہ ہے آیاہما، آیاہما، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اب آپ ترتیب نہیں بھولیں گے. آیاہما، آیا الف عین یا الف ہا میم الف، 7 ہو گئے نا. تو پہلے الف سے حضرت آدم، پھر اس کے بعد عین سے حضرت عیسیٰ، پھر یا سے حضرت یوسف اور یحییٰ، یہ دونوں سے یہاں ملاقات ہوئی، دونوں کا تذکرہ ملتا ہے روایات میں. اور پھر آگے الف سے حضرت ادریس، اور آگے ہو سے ہاں آگئی ہارون، پھر میم سے موسیٰ، پھر آخری الف سے ابراہیم. یہ ایک بات مشہور ہے، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چونکہ قرن کوفہ میں رہنے والے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے آنے کی خواہش کی تھی لیکن آئے نہیں تھے چونکہ ان کی والدہ بیمار تھی، نہیں آ سکے. بات تو وہ آ گئی نا آپ کے سامنے جو ابھی تذکرہ ہو رہا تھا. لیکن جب خدمت میں حاضر ہوئے پتہ چلا اللہ کے رسول فوت ہو گئے، کیونکہ فونوں کا زمانہ تھا نہیں کہ پتہ چلتا رہتا، معلومات ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ قرن سے اویس نامی ایک آدمی آئے گا، پھلباری کے نشان ہوں گے اس پر. فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر کر کے ایسا مقام حاصل کر چکا ہوگا، اے عمر اس سے اپنے لیے دعا کروانا. کوئی معمولی بات نہیں ہے ماں کی خدمت کرنا. صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے، ان کے زمانے میں آئے، حضرت اویس قرنی ان کے زمانے میں حج کے لیے آئے. ہر سال اعلان کرواتے ہیں کہ قرن سے اویس نامی کوئی آدمی آئے، ہر سال اعلان ہوتا. پھر ایک سال پتہ چلا آئے ہوئے، پھر ان کی ملاقات کے لیے پہنچے. بہرحال لمبی چوڑی بات ہے، آپ ان کی سیرت پڑھ لیں، وہاں سے یہ بات مل جائے گی. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اویس قرنی رحمہ اللہ اتنے عاشق رسول تھے کہ جب انہوں نے سنا کہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، انہوں نے اپنے دانت توڑ دیے تھے. یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اویس قرنی نے اپنے دانت توڑ دیے تھے. من گڑت بات ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ بات صرف بتانی مقصود تھی. افضل التابعیات، تابعیات میں افضل ترین تابعیہ کون سی ہیں؟ قال ابو بکر ابن ابی داؤد، ابو بکر بن داؤد فرماتے ہیں سیدتا التابعیات حفصہ بنت سیرین، امام ابن سیرین کی بیٹی حفصہ ہیں. وعمرۃ بنت عبد الرحمن، عمرہ بنت عبد الرحمن ہے. وتلیہما ام دردہ، اور بعض حضرات کے بھی فرماتے ہیں کہ ان کے بعد حضرت ام دردہ ہے. یہ مشہور تابعیات میں سے. تو زمانے قدیم میں عورتیں بھی علم میں بہت زیادہ آگے بڑھتی تھی. ارے یحییٰ اور یوسف علیہ السلام دونوں کے بارے میں. تو علم میں خواتین بھی بہت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، جب امام مالک رحمۃ اللہ درس دیا کرتے تھے مسجد نبی میں
حدیث کی املا ہو رہی ہوتی یا حدیث سن رہے ہوتے تو بڑے بڑے اپنے وقت کے جید علماء، آج کل کے دور کی بات نہیں، اس وقت کے بڑے بڑے محدثین ان کے آگے بیٹھے ہوتے. تو حدیث کے دوران اگر کہیں سے کوئی بات چھوٹ جاتی، غلطی ہو جاتی، بات آگے پیچھے ہو جاتی سند میں یا کہیں پر، امام مالک کی بیٹی اندر بیٹھی ہوتی، پردے کے پیچھے دروازہ کھٹکھٹاتی، تو دروازہ کھٹکھٹاتی. حضرت امام مالک فرماتے بھائی کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی ہے، رکو. رکتے پیچھے تلاش کیا رہتا، واقعی غلطی ہوئی ہوتی. اتنی بڑی عالمہ تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی. تو خیر القرون کے زمانے میں عورتیں بڑھ چڑھ کر دین حاصل کرتی، تو اس لیے آپ لوگ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بڑھ چڑھ کر آگے دوسروں تک دین پہنچائیں. اس معاملے میں بالکل کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو کہ عورتوں کو دین حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے. عورت دیندار نہیں ہے، پورا گھر دیندار نہیں بنے گا. اگر ایک گھر میں 4 بندے مولوی ہیں اور عورت کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو عالمہ ہو، اس گھر میں آپ دین نہیں پھیلا سکتے. ایک عورت عالمہ ہو، سارے گھر میں انشاءاللہ دین پھیلے گا. تو یہ ایک تربیت ہے، ایک ترتیب ہے، کیونکہ عورت کے ساتھ بچوں کا تعلق ہوتا ہے. بچے زیادہ تر گھر میں ماں کے پاس رہتے ہیں. تو بہت بڑی عالمہ تھی امام مالک رحمہ اللہ کی بیٹی. اور آپ اپنی یہ تاریخ میں جو تاریخی خواتین ہیں ان کا تذکرہ پڑھ کے دیکھیں. امت مسلمہ کی تاریخ ساز مائیں، یہ کتاب بھی اچھی کتاب ہے، اس میں کافی ساری انہوں نے جمع کی ہیں. امت مسلمہ کی تاریخ ساز مائیں، یہ ابھی تقریباً 2 سال ہوئی کتاب چھپی ہے، بہت اچھی کتاب ہے. تھوڑے سے کچھ حصے میں نے اس کے دیکھے ہیں. یہ یہیں پر ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے لکھی ہے. تو جب انہوں نے لکھی تھی مجھے خود لا کر انہوں نے تحفہ دیا. ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہے یہ کتاب، آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں. تو اس سلسلے میں جو مشہور تصنیفات ہیں، کتاب معرفت التابعین لأبی المطرف بن فتیس الاندلسی، ان کی کتاب ہے، مشہور اور معروف کتاب ہے. معرفت الاخوۃ والاخوات، بھائیوں اور بہنوں کی پہچان، یہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ پتہ چلے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایک نام کے کسی شخص کی طرف 2 آدمیوں کی نسبت ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اسی کے بیٹے ہیں، دونوں بھائی ہوں، حالانکہ وہ الگ الگ ہوتے ہیں. تو اس لیے بہن بھائیوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، تاکہ پتہ چلے یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں یا الگ الگ مرادیں کیا ہیں. سبق سمجھیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. هذا العلم واحدى معارف اهل الحديث التي اعتنوا بها وافردوها بالتصنيف. محدثین کے ہاں یہ علم بھی توجہ کا مرکز رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، اور اس پر وافردوها بالتصنیف الگ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. وہ معرفت الاخوۃ والاخوات من الروات فی کل طبقۃ، ہر طبقہ کی روایت میں معرفت اخوت اور اخوات، تاکہ پتہ چلے. وافراد هذا النوع بالبحث والتصنیف يدل على مدى اهتمام علماء الحدیث بالروات. یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ راوی جو حدیث کے راوی ہوتے ہیں کتنے اہتمام کے ساتھ انہوں نے ہر بات کو نوٹ کیا. ومعرفت انسابهم واخواتهم، ان کے نسبوں کو اور ان کے بہن بھائیوں کو بھی تذکرہ کیا. وغیرہ ذالک کما سیاتی من الانواع بعدہ، جیسے کہ اس کے بعد اس کی قسموں سے بات ظاہر ہو جائے گی. من فوائد، اس کے فائدے کیا ہوں گے بہن بھائیوں کو جاننے سے، اس کے فوائد کیا ہوں گے. من فوائدہ الا یظن من لیس باخ اخا عند الاشتراک فی اسم الاب. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ والد کے نام سے یہ وہم نہ ہو جائے کہ یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں. اشتراک میں باپ کا نام ایک ہے تو یہ سمجھ نہ آ جائے کہ دونوں آپس میں کیا ہیں، بھائی ہیں. جس طرح نا آپ دیکھیں تفسیر میں اکثر لوگوں سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی، کہتے ہیں ارے مریم ارے موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، چونکہ باپ کا نام ایک آیا نا. ارے موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے، ارے مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے، ارے مریم کے والد کا نام بھی عمران، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران. تو اس والدیت کے اشتراک کی وجہ سے لوگوں نے سمجھے بہن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ عمران اور ہے، یہ عمران اور ہے. ہاں یہ مثال بھی دے دی. دیکھیں جیسے بڑی اچھی مثال عبداللہ بن دینار اور عمر بن دینار مشہور ہیں محدثین میں. عبداللہ بن دینار بھی مشہور ہیں اور عمر بن دینار بھی مشہور ہیں. فالذی لا یدری، جو آدمی نہیں جانتے ان کو، تو یظن انہما اخوان، وہ گمان کرتے ہیں دونوں بھائی ہیں، دینار کے بیٹے ہیں دونوں.
मा अन्नहुमा लैसा बिअख्वैन, हालांकि वो दोनों भाई नहीं है। व इन कान इस्मु अबीहिमा वाहिदुन, बाप का नाम एक है, वो दीनार और है, इसके बाप दीनार और है। तो ये फायदा होगा इस बहस का। शायद अब आपको बात समझ आ गई। जैसे उसकी मिसालें आपको बता रहे हैं, मिसाल लिल उनसयैन मिन फी सहाबत, सहाबा में दो दो की मिसाल, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्न अल खत्ताब, दोनों खत्ताब के बेटे हैं। मिसाल लिल सलासा, तीन की मिसाल फी सहाबती, अली व जाफर व अकील बनु अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे हैं तीनों। मिसाल लिल अरबा, चार की मिसाल फी इत्बाइ ताबिईन, तबा ताबीन में सुहैल व अब्दुल्लाह व मोहम्मद व सालिक बनु अबी सालिक, ये चारों अबी सालिक के बेटे हैं। मिसाल लिल खमसा, पांच की मिसाल फी इत्बाइ ताबिईन, तबा ताबीन में सुफियान व आदम व इमरान व मोहम्मद व इब्राहिम बनु उयैना, उयैना के बेटे हैं सारे। मिसाल लिस्सित्ता, छह की मिसाल फी ताबीन, ताबीन में मोहम्मद, अनस, यहया, माबद, खफसा व करीमा बनु सिरीन, इब्न सिरीन के बेटे हैं सारे। और ये खफसा और करीमा दोनों बहनें हैं उनकी, जैसे कि अभी उनका तज़किरा आ गया। वह मिसाल सबअती, और सात की मिसाल फिर सहाबत, सहाबा में। ये बड़ी अजीब मिसाल है, सहाबा में एक बाप के साथ बैठे हैं, सारे सहाबी हैं। अन-नुमान व माकल व अकील व सरीद व सिनान व अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला बनु मुकरन के बेटे हैं सारे। और ये सारे के सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खंदक में भी शरीक हुए थे। अशरुल मुसन्नफात फीही, इस सिलसिले में मशहूर तसनीफात क्या हैं? किताबुल इख्वती लि अबिल मुतर्रफ फी फतीसिल उंदलसी, ये अभी मुतरफ की जो किताब है किताबुल इख्वा, ये मशहूर किताब है। किताबुल इख्वती लि अबिल अब्बास अस्सिराज की किताब किताबुल इख्वा, ये भी मशहूर और मारूफ किताब है। जी बताएं, आगे पढ़ना है। जी इमाम शाफी रहमतुल्लाह की वालिदा भी बहुत बड़ी आलिमा थी, और ऐसी ही रबियत राय जो थे उनकी वालिदा भी बड़ी आलिमा थी, और इन्होंने अपने बेटे को बहुत बड़ा आलिम बनाया था। अबू हुरैरा इब्न सिरीन के दामाद हैं, मालूम नहीं है मुझे, मैंने कहीं पर ये बात नहीं देखी, ऐसी बात नहीं है। बस करने हैं। अच्छा किताब की ना मैं आपको पिक्चर भेजता हूँ, एक मिनट बेटा, इधर है आप में से कोई? यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? जी बस आपको छुट्टी है, बस एक मिनट आप रुकिए, मैं आपको ना किताब की पिक्चर लेके भेजता हूँ। वैसे पता नहीं चलता, ये किताब आप जरूर लें। बात सुन, वो एक मिनट बाहर आए।